دیکھیں، being alone and not feeling lonely، یہ ہے صحت مند نفسیات۔ ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، یعنی بہت ہی سیویئر قسم کا ریلیشن شپ کرائسس ہے۔ واقفیت سینکڑوں لوگوں سے ہے، تعلق ایک سے بھی نہیں ہے۔ لاسٹ 72 آورز میں آپ میں سے کسی کا کسی سے کانفلکٹ ہوا ہے؟ دوسرا کویسچن، لاسٹ 72 آورز میں کسی کا کسی سے کانفلکٹ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے؟ ایک اور کویسچن، نیکسٹ 24 آورز میں کس کس کو کسی کانفلکٹ کا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو کانفلکٹس ہیں نا، یہ بہت نیچرل چیز ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمارے بارے میں ایک بڑا پروفاؤنڈ کامنٹ اپنے کلام میں کیا ہے، اور اس نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ جھگڑالو ہے، مطلب چین تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ الجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ جب وہ کسی سے کانفلکٹ کرتے ہیں یا ان کا کسی سے کانفلکٹ ہوتا ہے یا کسی بھی سچویشن میں الجھ جاتے ہیں، تو جس چیز کی توفیق انہیں نہیں ہوتی وہ ہے ریفلیکشن۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک ہی طرح کا کانفلکٹ کئی دفعہ کرنے یا ہونے کا موقع ملا ہے؟ مطلب ایک ہی جیسا کانفلکٹ ہے، پہلے بھی اس طرح کی سچویشن آئی فلانے بندے کے ساتھ اور کانفلکٹ ہو گیا، پھر دوبارہ یہ سچویشن آئی فلانے بندے کے ساتھ اور کانفلکٹ ہو گیا، پھر دوبارہ یہ سچویشن پچھلے سیمسٹر میں بھی ہوا تھا، اس سیمسٹر میں بھی یہی سچویشن ہو گئی۔ تو بھائی ایک ہی جیسی چیلنجنگ سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلا کویسچن، ایسے کوئی 3 کویسچنز آپ سوچئے اور لکھیے جو اگر آپ سے کیے جائیں تو آپ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ انوائڈ فیل کرتے ہیں، اریٹیٹڈ محسوس کرتے ہیں، یا اچھا نہیں لگتا آپ کو یہ سوال۔ ایسے 3 سوال نوٹ ڈاؤن کریں۔ دوسرا کویسچن، ان سوالوں میں مسئلہ کیا ہے؟ واٹس رانگ ود دیز کویسچنس؟ وائی ڈو یو فیل انکمفرٹیبل وین سم ون آسکس دیز کویسچنس؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سچویشن میں آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دس سچویشن؟ ٹھیک ہے، 3 سوال ہو گئے۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ چوتھا سوال، ڈز اٹ افیکٹ یور ریلیشن شپ؟ جس طرح سے آپ اس سچویشن میں رسپونڈ کرتے ہیں، کیا اس سے آپ کا اس بندے سے تعلق کچھ متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پانچواں سوال، آپ کے خیال میں ان سوالات کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ How should you handle those questions or how should you behave in those situations؟ ٹھیک ہے نا، how should you handle that situation؟ یہی بات ہے نا۔ اس کے جواب میں آپ نے سوچنا اس طرح سے ہے، مجھے اس سچویشن میں کیا سوچنا اور فیل کرنا چاہیے، مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، مجھے اس سچویشن میں کیا نہیں سوچنا یا نہیں فیل کرنا چاہیے،
اور مجھے اس سچویشن میں کیسے نہیں پرفارم کرنا چاہیے، کیسے نہیں فیل کرنا یا نہیں سوچنا. اس میں کوئی رسپانس کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ روڈلی رپلائی نہیں کرنا اور اپنے اندر غصہ نہیں پیدا کرنا. ٹھیک ہے چلیں، یہ ایک یعنی اندر سے میرے اندر غصہ نہیں پیدا ہونا چاہیے اور مجھے روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے. یہ نو کی کیٹیگری کے دونوں آ گئے. ٹھیک ہے، دل پہ نہیں لینا بھائی، کیا ہو گیا، نہیں لو دل پہ. ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں آئے کہ کیسے سوچنا چاہیے اور کیسے فیل کرنا چاہیے اور پھر کیسے پرفارم کرنا چاہیے. بھائی ایکسیپٹ کر لوں نا اس بندے کو اسی طرح، مطلب جیسے تم ہو ویسے مجھے قبول ہو، جیسے تم نہیں ہو ویسا میں تمہیں، مطلب چونکہ تم ویسے نہیں ہو جیسے میرے ذہن میں تمہیں ہونا چاہیے، لہذا اب میں تم سے لڑتا رہوں گا. یہ ایک ایشو ہے ہمارا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ایک یس کے اندر یہ کہ ٹھیک ہے تم صحیح ہے، میں نے ایکسیپٹ کیا. اب اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے کہ اچھا مجھے کرنا کیا چاہیے. اس طرح کے سوالوں پہ ہمارے پاس کوئی ایک مناسب سینسیبل رسپانس، ہم اگر اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کے جواب میں بولنا نہیں ہوتا، صرف مسکرانا ہوتا اور آگے بڑھ جانا ہوتا ہے. بعض کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جس کے جواب میں مسکرانا نہیں ہوتا، مطلب تو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی اچھا یہ وہ والا سوال ہے جس کے جواب میں مجھے نہیں مسکرانا ہے، یہ وہ والا سوال ہے جس کے جواب میں صرف مسکرانا ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کے جواب میں صرف اچھا. اور وہ تھوڑے سے سوال ہوتے ہیں جس کے جواب میں کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہو کہ کس سوال کے جواب میں مطلب ہمیں کیا کرنا ہے. یہ پورا جو کام ہے نا، مطلب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ بعض اوقات ہم غور نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہم بعض اوقات کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہوتا. یہ سوال ایک اور اگر چاہیں تو سائڈ لائنز میں لکھ لیں. اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ کوئی ایسی غلطی بتائیے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے پہلی دفعہ کی ہو. اگر میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ کوئی ایسی غلطی مطلب پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی غلطی کی ہو، تو لوگ سوچنے والا آدمی کہے گا ہاں میں نے 4 غلطیاں کی ہیں، 2 غلطیاں کی ہیں، اسے یاد آ جائے گا. پھر یہ پوچھا جائے ایسی غلطی بتاؤ جو زندگی میں پہلی دفعہ کی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں سر یہ تو پچھلے 7 سال سے کر رہا ہوں، روزانہ صبح ناشتے کے بعد یہ غلطی کرتا ہوں، روزانہ یہ. تو ہماری لائف میں نا ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اس کی وہ ایک ریپیٹیٹیو ایک پیٹرن ہوتا ہے. وہ پیٹرن بریک کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اسے کانشیس لیول پہ اس کے بارے میں ہم ریئلائز کرتے ہیں، اس کو ہم سوچتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اور پھر ایک اپنے اندر ایک ارادہ اور ایک نیت اور ایک تمنا پیدا کرتے ہیں کہ یہ غلطی انٹینشنلی مجھے نہیں کرنی. مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایسے کیوں کرتا ہوں میں، ایسے نہیں کرنا. پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے، پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں الحمدللہ. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ذرا ہم ان 5 سوالوں کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ایسے 3 سوال لکھیے جس کے اوپر آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں یا اچھا نہیں لگتا آپ کو. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سوالوں کے کوئی جواب آپ نے تیار کرنا ہے. اچھا پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کسی سے چھوٹتے ہی کیا سوال نہ کیا جائے. مطلب ابھی ملاقات ہوئی ہے، 3 منٹ ہوئے اس آدمی سے ملاقات ابھی شروع ہوئی ہے، 3 منٹ کے اندر اندر وہ سوال کر رہا ہے کہاں رہتے ہو، مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے. آپ کہیں گے خیریت؟ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کبھی؟ تو آپ کا کیا دل چاہا کہ ایک مطلب لگاؤں اسے؟
آپ کہتے ہیں 3 منٹ ہوئے, میری تمہاری دعا سلام 3 منٹ کی ہے اور تم ایسا سوال کر رہے ہو. یا کسی نے, اور اس طرح کے بہت سارے, ابا کیا کرتے ہیں, تمہاری امی تمہیں یہ نہیں کہتی, عجیب سے سوالات. یہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا سوال نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سوالات آؤٹ آف کیوریوسٹی کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ سوال جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, پہلے تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ سوال ہے کون سا. ٹھیک ہے, ہمارے مطلب میں اسٹوڈنٹ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ بڑا ہیلدی ہوتا تھا, بہت اچھی اس کی ہیلتھ تھی ماشاءاللہ. بیمار ہو گیا, کافی ٹھیک ٹھاک اس کی بیماری چلی, 3-4 مہینے بیمار رہا, اس کے بعد واپس اپنی یونیورسٹی میں آیا. تو اب اس کا پورا پرسنالٹی کافی حد تک, مطلب جو اس کا ایک پہلے جو ایک ایکٹیو تھا, ہیلتھ تھی, اب وہ بالکل کمزور ہو گیا. ظاہر سی بات ہے, اتنی لمبی بیماری. اب ہر بندہ اس سے سوال کرے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم بہت کمزور لگ رہے ہو, تم کمزور کیوں لگ رہے ہو. اور یہ سوال اسے بہت تنگ کر رہا تھا. پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اس سوال کے کرنے کے پیچھے جو معصومانہ انٹینٹ ہے, ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, بلکہ اس سوال کے اوپر ہم ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سوال کو ہینڈل کرنا سیکھ لینا چاہیے. ہم بتائیں کہ بھائی یہ ہوا تھا, یا اگر ہمیں زیادہ نہیں بتانا تو بتا دیں بس ٹھیک ہے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں تھوڑا ویک ہو گیا ہوں, یا میری ہیلتھ ابھی میں کچھ کام کر رہا ہوں, ابھی میں کافی لمبی بیماری سے اٹھا ہوں, ریکوری فیز میں ہوں. کچھ اپنا ایک رسپانس جنریٹ کر لیں اس کے اوپر, اس سوال کا برا نہ مانیں, اور مطلب یہ سوال کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں. وہ جملہ سیکھ لیں جس میں اس سوال کو اٹینڈ کرنا. تو جب وہ جملہ ہم فارمولیٹ کر لیتے ہیں نا, پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ سوال آتا ہے, آپ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کا رسپانس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا, ہم برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو اس سے کیا, آپ کو بڑی فکر ہے, عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں بھی دینا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. آپ یہ بہت پیار سے بتا سکتے ہیں, بہت پولائٹ مینر میں بتا سکتے ہیں, بہت ریسپیکٹفل مینر میں بتا سکتے ہیں. یو ریزرو دا رائٹ ٹو ناٹ رسپونڈ. وہ آپ, لیکن یہ بات مطلب لڑے بغیر بتا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا, ہم اگلے سوال پہ جاتے ہیں نا, کہ وہ جو اس سوال کے پیچھے کوئی اچھی انٹینٹ, کوئی اچھا آبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں, یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے. آپ میں سے کتنے بندوں کو کبھی یہ فیل ہوا کہ یہ لوگ مجھے تنگ بہت کرتے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. اگر میں اس پرسپیکٹو میں چلا گیا تو میری زندگی تو گئی, بہت تکلیف دہ زندگی ہو جائے گی. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں بعض چیزوں سے تنگ ہو جاتا ہوں. ایک پرسپیکٹو یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں, پڑوسی مجھے تنگ کر رہے ہیں, یہ روڈ پہ ٹریفک مجھے تنگ کر رہا ہے, یہ فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اور دوسرا اپروچ اس ساری سچویشن کو دیکھنے کی یا پرسپیکٹو یہ ہے کہ بھائی میں تنگ ہو رہا ہوں. یعنی جب بہت سے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں نا, سر بچے بہت تنگ کرتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بچے تنگ کرتے ہیں یا آپ بچوں سے تنگ ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے برابر والی ٹیبل پہ ایک صاحب فٹ بال کا میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور
پوری باڈی لینگویج کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسے کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, مطلب عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں. فٹ بال کے میچ کو دیکھتے ہوئے جو ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں اس کو سنبھال نہیں پا رہے. وہ ایک دم مطلب اب آپ کیا, مطلب وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں یا آپ ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس کو اس طرح لیں. آپ اس طرح نہیں لیں گے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, بہت کم سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے انٹینشنلی, ٹارگٹ کر کے. 80% سچویشنز وہ ہوتی ہیں جس میں ہم خود ہی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کلاس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, اگر بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو اور ہم ایسے شروع کر دیں, کبھی ہوتا ہے تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب جیسے یہ ٹھیک تو, لیکن اس میں تنگ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مزاج کو کیسا بنایا ہے. کون سی چیزیں وہ ہیں جو کہ واقعی وردی ہیں ایسی, یعنی وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کا نوٹس لیا جائے اور ان کو بہت فیل کیا جائے, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک ہے مطلب ہو رہی ہیں تو کیا ہے, مطلب صحیح ہے. اب مطلب میں اپنی چیز پہ فوکس کروں نا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا میں ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو تنگ کرنے کا. سب اپنا پری آکیوپائڈ ہیں, کسی کو نہیں پڑی آپ کو تنگ کرے گا, آپ خود ہی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ کویسچنز کرتا ہے وہ بالکل اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کون سے کویسچن سے آپ کو تنگ کر رہا ہے, جان بوجھ کے نہیں کر رہا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می, میں چاہتا ہوں یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کیا کریں. یہ بھی ایک رسپانس ہے, یہ بھی ایک رسپانس ہے. مجھے ویسے یہ سوال اچھا نہیں لگا, یہ بھی ایک رسپانس ہے. یہ بھی ایک رسپانس ہے, آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ جواب کیوں دوں, میرے خیال میں ڈیٹا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, لہٰذا میں یہ جواب دے کے آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. کیا خیال ہے؟ یہ سارے لیکن یہ مسکرا کے دیے جا سکتے ہیں, برا مانے بغیر دیے جا سکتے ہیں, دوسرے کو غلط سمجھے بغیر دیے جا سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ان سچویشنز کو اینالائز کریں. دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. یہ جو میرا سوال تھا نا, چوتھا سوال تھا کہ کیا جس طرح آپ اسے ہینڈل کرتے ہیں آپ کا ریلیشن شپ افیکٹ کرتا ہے, تو بہت سے لوگوں نے کہا ہاں کرتا ہے. اب یہاں سوچنے کی ایک بات اور ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں یا جنہیں ہم اچھے لگتے ہیں, یا دونوں ہی سچویشنز موجود ہیں. ان کے سوالوں سے ہم زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اجنبی آدمی کے سوالوں سے ہم اتنا ڈسٹرب ہوتے ہی نہیں. اجنبی آدمی ایسے سوال ویسے کرتا بھی نہیں. تو یہ جو سچویشنز پیدا ہوتی ہیں نا, یہ قریبی لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. اور یہ سچویشنز فیملی کے اندر, دوستوں کے اندر, کلاس روم کے اندر, پڑھنے لکھنے کے معاملات کے اندر, یہ سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایگزام میں کسی پیپر میں اپنا ایک آنسر لکھا جو آپ نے اپنے ذہن سے لکھا, اور بعد میں ٹیچر نے یہ پوچھنا چاہا کہ بھائی یہ بات آپ نے کیسے لکھی. کبھی ایسا ہوا, مطلب ٹیچر نے اس کو کراس چیک کیا ہو کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں یہ باتیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں کو اس وقت اچھا نہیں لگا تھا, لیکن اس کے ذہن میں کوئی
سادہ سی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو امیجن کریں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی ہم بہت مطلب ہم پہلے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تو ہمارے ذہن میں پہلے سے بہت ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو بس بات ہی نہیں کرنی، یہ بات ہی غلط ہونی ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری لائف میں کچھ پرٹیکولر بندے ہیں جن کے ساتھ ہم زیادہ الجھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے سے ہم اپنی بہت اچھی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا ہی اس بندے کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹینس ہوتا جا رہا ہے. یہ ایکسپیرینس کتنے لوگوں کو ہوا ہے؟ آپ کی لائف میں کوئی بندہ ہے، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے فادر ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی خالہ ہیں، لیکن خالہ بھی بس ہر دفعہ آ کے کچھ ایسی بات کر دیتی ہیں، پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ آفٹر آل وہ میری خالہ ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ خالہ کو ناراض کریں، لیکن خالہ کو پھر آپ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ خالہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں. چلے خالہ کی خیر ہے. وہ جو اپنی کلاس میں جن کے ساتھ صبح شام ملنا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب ہم کیا کریں؟ کچھ چند ٹپس میں دوں گا اور یہاں میری ٹاک ختم ہو جائے گی. اب تک جو میں نے باتیں کی ہیں، ابھی تک میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے اپنے ذہن میں ہے نا، جو کچھ ہمارے پاس ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی مدد سے ہم اپنے معاملات کو صرف نکال کے انالائز کریں، پیپر پہ لکھیں، سوچیں، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سوچیں. کافی سارے سلوشنز ہمارے اندر سے پیدا ہو جائیں گے. میں نے ابھی تک کوئی اپنی طرف سے کوئی سلوشن نہیں بتایا ہے، آپ نے خود ہی آپ کے ذہن میں آئیں گے. اب میں دو چار باتیں جو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن اب میں دو چار باتیں، کچھ مشورے اسپیسیفک قسم کے کہ ہم اپنی انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے اس کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، یا اس کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ اسپیسیفک مشورے میں آپ کو دوں گا. سب سے پہلا مشورہ، رسپانس ٹائم بڑھا دیجئے. رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا رسپانس ٹائم مائنس میں ہے. مائنس پتہ ہے کیا ہے؟ مائنس کا مطلب کیا ہے؟ زیرو رسپانس ٹائم یہ ہے، تم نے فزکس کے پرچے کی تیاری کر لی؟ ہاں کر لی. یہ رسپانس ٹائم کتنا ہے؟ زیرو. تم نے فزکس ہاں کر لی، یہ مائنس ہے. مطلب اس کا سوال بھی پورا نہیں ہوا، یعنی جو اس کی اسپیکنگ اسپیس تھی اس پہ آپ نے چڑھائی کر دی. تو یہ مائنس میں ہے. یا ایک اور چیز ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ ورڈ رسپانس ٹائم تو زیرو پہ رکھتے ہیں، لیکن اندر سے ایک رسپانس جنریٹ کر لیتے ہیں مائنس میں. یعنی اس نے بات کرنی شروع کی ہے، میرے اپنے ذہن میں اس کا ایک ٹھک کر کے نا، ایسا ہوتا ہے جب سامنے والا کوئی سوال کر رہا ہے اور میرے ذہن میں اس کا ایک ریاکشن پیدا ہو گیا ہے، تو ہوتا یہ کہ میں باقی سوال کو سنتا نہیں ہوں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ابھی یہ جو کرنا کیا ہے، رسپانس ٹائم بڑھانا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ریئل لائف میں پرسنل اور پروفیشنل سکسیس کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ رسپانس ٹائم آپ کا بڑھے، بلکہ آپ کسی کویسچن یا کسی سچویشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے کچھ ٹائم بائے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ ایک میٹنگ میں ہیں، آپ کسی فورم پہ ہیں، آپ کسی سچویشن میں ہیں، آپ سے سوال ہو گیا، یہ بتائیے یہ کب ملے گا، یہ کب ہوگا، یوں کیا ہوگا. آپ نے کہا آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس چیز پہ ہم غور کریں گے، مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے، میں اس کے اوپر کچھ کام کروں گا، میں اس وقت پریپیئرڈ نہیں ہوں اس سوال کا کیونکہ میرے پاس وہ پورا ڈیٹا نہیں ہے،
تو مجھے 2 دن دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اگلے 48 آورز میں میں آپ کے جو آپ کی کوئری ہے اس کے اوپر میں کنسرن بندے سے مشورہ کروں گا، کنسلٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اب آپ سوچئے کہ ایک رسپانس، ایک سوال ہے، تم شادی کب کرو گے؟ کبھی نہیں. کمانا کب شروع کرو گے؟ آپ کو کیا، میری لائف، میری مرضی، تم کب کماؤ گے؟ آپ سے نہیں مانگوں گا، آپ پریشان نہیں. اس قسم کے ریاکشن سے مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. بات واضح ہو رہی؟ رسپانس ٹائم. تو ایک تو اسی سچویشن کے اندر آپ اس سوال کو پروسیس کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو میں نے کیسے اٹینڈ کرنا ہے اور کیا مجھے کچھ ٹائم بائے کرنا ہے ان سے اور میں کچھ بعد میں اس کو جواب دوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. دوسری بات، سامنے والے کی انٹینٹ کو برا جانے بغیر، لیکن سامنے والے کے سوال پر جو آپ کو بات ٹھیک نہیں لگی ہے اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. سامنے والے نے کوئی عمل کیا، کوئی بات کہی، کوئی بیہیویئر شو کیا، آپ نے اس کی کس چیز پہ، انٹینٹ پر، وہ تو میرے بارے میں برا ہی چاہتا ہے، وہ تو کوئی میرے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کرنا. اس کی انٹینٹ کو جج نہیں کرنا، اس کی انٹینٹ کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونا. لیکن اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، سب لوگوں کے سامنے اس نے ایک ایسی سوال کر لیا، کوئی ایسی بات کر لی، تو بعض اوقات اس کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے، بھائی ایکسکیوز می، آپ اسے بتائیے کہ یہ چیز ایسے نہیں کیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ بات آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا یہ اچھے انداز سے بتا سکیں، یہ ہے بہت بنیادی صلاحیت. تو میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا، یہ بات آپ کتنے اچھے انداز سے سامنے والے کو بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز ٹیک ہوم آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ٹاسک ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کوئی ایسی 3 چیزیں سوچیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، کوئی 3 بیہیویئرز ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، اور ان کے بارے میں آپ نے سامنے والے بندے کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کو ایسے بتانا ہے کہ اسے برا نہ لگے لیکن اسے میسج مل جائے کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. میرا ریلیشن شپ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہماری دوستی ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اسے یہ کنوے کر دیں کہ بھائی صاحب یہ آپ مطلب اس کا خیال کریں بھائی. اچھا، اس کا جو سب سے اعلیٰ سطح ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیومر، ایک ایسا ہیومر جس میں آپ کسی کو ہٹ نہ کر رہے ہوں، ہرٹ نہ کر رہے ہوں، یہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہے. لیکن آپ کا یہ رائٹ ہے، بلکہ آپ کا رائٹ نہیں، آپ کی یہ نیڈ ہے کہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ سامنے والے کو بتائیں کہ بھائی تھوڑا سا خیال کیجیے، یہ چیز مجھے تھوڑا سا، یہ بات کلیئر ہوئی؟ یس جی جی پلیز. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. میرا خیال ہے کہ اس کا یہ ہے بھی بڑی پرانی کہاوت ہے کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، اس کے کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. یہ ہم سب نے سمجھنا ہے، اور یہی میرا خیال ہے پورے اس کی جان. سچ کڑوا نہیں ہوتا، وہ بندہ کڑوا ہوتا ہے جو سچ بول رہا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. بہت بہت اچھا کنٹریبیوشن، بہت بہت شکریہ. سچ کڑوا نہیں ہوتا، اس کے کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، ہم کڑوے ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ عجیب سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو میں آپ سے کویسچن لکھوا رہا ہوں، یہ ایکسرسائز آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے. آپ نے ایسی کوئی 1 یا 2 سچویشنز، یہ فیملی میں بھی ہو سکتی ہے، دوست کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو یہ کنوے کرنا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے، مطلب آپ اسے بتا سکتے ہیں، کلیئر ہو رہی ہے بات، لیکن اچھی طرح بتائیں گے، اچھے انداز سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات ہو گئی، اور اس میں آپ اس کی انٹینٹ کو برا نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. ہاں، تیسرا مشورہ میرا یہ ہے
کہ اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں. آپ کی لائف میں جو پبلک لائف ہے نا اور آپ کا جو سالیٹیوڈ ہے اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا پرابلم اس وقت یہ پیدا ہوا ہے ہمارے آج کی دنیا میں کہ جو سالیٹیوڈ ہے اس کی پیورٹی، اس کی سینکٹیٹی وہ بہت بری طرح سے کمپرومائز ہوئی ہے. ہم اپنی تنہائیوں میں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تنہائیاں کاٹتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اکیلے ٹائم کو انجوائے نہیں کرتے؟ مطلب ان کو دل چاہتا ہے بس کوئی ہلا گلا ہو، پبلک بیٹھی ہو، دوست ہوں. دیکھیں، بینگ alone اینڈ ناٹ فیلنگ لونلی، یہ ہے صحت مند نفسیات. تنہائی اچھی لگے لیکن آپ آدم بیزار نہ ہوں، یعنی انسان آپ کو برے نہ لگتے ہوں لیکن آپ انسانوں کی کمپنی بھی خوب، مطلب دوستوں کے دوست ہیں، دوستوں میں خوب باتیں کرتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں. لیکن کچھ اپنی لائف میں ایک ٹائم ہے جس میں آپ ذرا سا، مطلب کچھ فری ٹائم ہے جس میں آپ پرسنل ریفلیکشن کا آپ کو موقع ملتا ہے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو اکیلا تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہماری تنہائیوں کا ایک ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اللہ نے اسے توفیق دی، فجر سے پہلے اٹھ گیا، ایسی اس کے دل میں خیال آیا چلو یار بڑی میں نے اہمیت اور فضیلت سنی ہے تہجد کی، تو آج ایسا کرتا ہوں تہجد پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت تہجد کے لیے اس نے کھڑا ہوا، تہجد پڑھی. دوسری رکعت میں ہی اسے ایک خیال پریشان کرنے لگا کہ یہ میں کسی کو بتا ہی نہیں رہا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں. جیسے اس نے سلام پھیرا فوراً اس نے کھولا فیلنگ بلیسڈ آفرنگ تہجد. کمال ہے یار، کمال ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ کر کیا رہا ہے. یہ جو ہمارے اندر سے ایک پریشانی ہوتی ہے نا، یعنی کوئی آئس کریم یا کوئی ایسا تجربہ، کوئی بھی ایسی کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہو، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی چیز سن رہے ہیں اور مطلب اپنے لیے سن رہے ہیں، بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے بھی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے انسان، اور وہ بھی اچھا ہوتا ہے کام. وہ کام بھی اچھا ہو سکتا ہے جس کا کوئی اعلان نہ کیا جائے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ کام نہیں ہو پا رہا. تو ہماری جو سینکٹیٹی اور پیورٹی اور کمپلیٹنس آف سالیٹیوڈ ہے نا، وہ بری طرح افیکٹ ہوا ہے. وہ کامل تنہائی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوسٹ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ لائیو ہو رہا ہے، کچھ ادھر ڈال رہے ہیں، کچھ ادھر ڈال رہے ہیں، کچھ اپنی سیلفی چل رہی ہے. یہ کچھ فری ٹائم اپنے لیے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ میرے 3 مشورے، بہت سارے مشورے ہو سکتے ہیں، بہت سارے آپ کے پاس ماشاءاللہ ہیں، آپ لوگ خود بھی ابھی بتائیے گا. ابھی میں اپنی بات میری کمپلیٹ ہو گئی، میں ذرا سم اپ کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے 5 سوالات پر مشتمل ایک ایکٹیویٹی کروائی اور میں چاہوں گا کہ بعد میں بھی آپ اس ایکٹیویٹی کو سوچیں. اس کے علاوہ میں نے سائیڈ لائنز میں کچھ سوالات اور کیے جو آپ کے سوچنے کے لیے، جن پہ آپ بعد میں غور کریں گے. اور اس کے ساتھ میں نے پھر 3 اسپیسیفک مشورے دیے. مشورے بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن جو مشورے میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی ایسا مشورہ دوں جو ذرا ہائی اسکوپ ہے اور آپ مطلب ہر سچویشن میں کہیں نہ کہیں آپ کر سکتے ہیں. تو ایک ہے رسپانس ٹائم، دوسرا کیا ہے کہ ججمنٹل مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، دوسرے کی انٹینٹ پہ کوئی بدگمانی نہیں کرنی اور اسے برا فیل کرائے بغیر جو چیز آپ کو بری لگی ہے وہ آپ بہت پولائٹ مینر میں، اچھے انداز میں اس کو بتا سکتے ہیں. یہ صلاحیت، یہ چیز سیکھنی ہے. اور تیسری چیز میں نے یہ کہی کہ اپنا جو فری ٹائم ہے اور سالیٹیوڈ ہے یا پرسنل ٹائم ہے، اس کی کوالٹی، اس کو سوچنا ہے اور وہ ایک بیلنس ہونا چاہیے
انسانوں سے ملاقات کا اور اپنے ساتھ ملاقات کا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی ہوا یہ کہ ہماری زندگی بہت آکیوپائڈ ہو گئی ہے، اور اگر اس میں فری ٹائم آتا ہے تو ہم فری نہیں ہوتے، ہمیں مستقل ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے، مستقل کوئی ویژول چاہیے، مستقل ایک موونگ اسکرین چاہیے. تو ہم بس کچھ نہیں تو بس ایسے ہی لگا لیتے ہیں کچھ، اور چلو کچھ نہیں تو بس اس کو دیکھنا شروع کر دو. بے چینی ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو اس کے لیے کچھ ٹائم نکالیے. تو اب یہاں تک میں نے جو گفتگو کی ہے اس کو اب ہم یہاں روکتے ہیں. اب آپ سے آپ کے کویسچنس یا آپ کا کوئی پاسبل انپٹ، جو باتیں اب تک ہوئی ہیں اس میں کوئی کنٹریبیوشن، کوئی بات جو میں نے ایکٹیویٹی کرائی تھی اس کے اوپر آپ کوئی چیز اپنی بتانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اپنا انپٹ بھی دے سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یس سر ایک کوشچن ہے، مطلب میں ہاسٹل میں رہتا ہوں تو اکثر مطلب روم میں اکیلا ہوتا ہوں، تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں روم میں اکیلا بیٹھا نہیں جاتا، میں نکل کے گیم کھیلنے چلا جاتا ہوں یا مطلب دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. مطلب میں روم میں زیادہ ٹکتا نہیں ہوں، اکیلا نہیں بیٹھتا. تو اس یہ مطلب کہ میرے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ آپ اس کے اوپر بہت خوب. ہمارا کچھ وقت ایلون ہونا ضروری ہے، ہماری نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے. اس میں ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، مطلب اس میں ہم وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارا انسانوں کے ساتھ وقت ہے، اس کی ایفیکٹونیس کو، اس کی میننگ فلنس کو، اس کے اندر آنے والے چیلنجز ہیں اس کو آپ مطلب اس پہ آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو میرا ایلون ٹائم ہے یہ میں انڈور گزارنا چاہوں یا آؤٹ ڈور گزارنا چاہوں. میں کسی واک پہ نکل جاؤں، میں لیکن وہ آپ واک میں ہیں، نیچر میں ہیں، کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فزیکل ایکسرسائز، کوئی یوگا کر رہے ہیں، ایکسرسائز سوئمنگ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ یو آر آن یور اون. آپ اور اس میں یہ مطلب آپ اکیلے تو ہیں لیکن یہ نہیں ہیں، یعنی یہ اگر ہے تو اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹائم، یہ ریگولر بیسس پر یہ ایکسپیرینس ہماری ذہنی صحت کے لیے، ہماری زندگی کی میننگ فلنس کے لیے، ہماری اپنی جو مختلف معاملات میں، مختلف اسفیئرز آف لائف میں جو ہماری کامیابی ہے، سکسیس ہے، ایفیکٹونیس ہے، ان سب کے ساتھ یہ بہت اہم جڑی ہوئی ہے. تو اس میں جو اہم بات ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو لونلی فیل تو نہیں کرتے، یہ سب سے اہم بات ہے. یعنی کچھ لوگ لونلی نیس کا فیئر انہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ لونلی فیل کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اکیلے تو ہوتے ہیں لیکن وہ بندوں سے بیزار ہوتے ہیں، انہیں بندے ہی اچھے نہیں لگتے. تو یہ والی سچویشنز ٹھیک نہیں ہیں. یعنی وہ بہت سمپل مینرز میں، بالکل سمپل ٹرمز میں یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنے اوپر یہ کام کرنا ہے کہ میں تنہائی کا تجربہ کروں لونلی فیل کیے بغیر، میں تنہائی کا تجربہ کروں انسانوں سے کٹی ہوئے بغیر. کٹی سمجھتے ہیں نا؟ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے بھائی، مطلب تم سب لوگ میرے دوست ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے یار مجھے چھوڑو تو، تاکہ میں ذرا مطلب مجھے کچھ فری ٹائم چاہیے. یہ جو چیز ہے نا، یہ بیلنس ہمارا ہونا چاہیے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے آپ ہاسٹل کے کمرے میں آپ کو ہو سکتا ہے اچھا نہیں لگتا تو آپ باہر نکل جائیں. جس طرح آپ نے کہا نا سر کہ ہیومرسلی ریئیکٹ کرنا چاہیے سر میرے ساتھ یہ کافی ایشو ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں کے ساتھ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہوں. جس طرح کہ کوئی میرے سے یہ شادی والا سوال پوچھ لے تو میں اسے پوچھ لوں گا کہ کیوں آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں. مگر صرف یہ کبھی کبھی نا یہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کو سیریسلی لینا ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ آپ سے مطلب سوال یا اپنا بیہیویئر اس طرح کا رکھتے ہیں کہ آپ کو پھر وہ پچ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو آپ کی خیال سے ہمیں وہ لائن کدھر ہم جج کریں جب ہم ہیومرسلی ریئیکٹ کریں اور جب ہمیں تھوڑا سیریس ہونا؟ بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ. جتنا ہم اپنے بارے میں سوچیں گے، ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ریفلیکٹ کریں، اتنی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہماری لائف گزر رہی ہوتی ہے، ہم سچویشنز کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی سچویشن میں نہیں ہیں، مطلب بینگ ایلون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے باہر نکالا ہے تھوڑی دیر کے لیے جس میں اب آپ اپنے ساتھ کچھ وقت گزار رہے ہیں. وہ ٹائم بہت اہم ہے. وہ ٹائم فنا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک امپلسو، مطلب بہت ایک اسپیڈ ہے، بھاگے جا رہے ہیں، ریئیکشن ہے، سوچ نہیں رہے اس کے اوپر، ایک پیٹرن بن گیا. تو یہ جو بات ہے، یہ سوال بہت اہم ہے. اس سوال کا صرف پیدا ہو جانا اور کسی تنہائی میں 3-4 منٹ اس سوال پہ غور کر لینا، اس سے اس کے خود بخود
یعنی آپ کے لیے امپلیمنٹیبل، ریلیٹیبل، پریکٹیکلی پاسبل قسم کے ریئلسٹک سلوشنز خود بخود جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے وہ علم جس کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے، اس کا بڑا حصہ ہمارے غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں ہمارے اندر سے جنریٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک کافی سارا حصہ باہر سے بھی ہمیں ملے گا، اس کی بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. لیکن پہلے ہم کچھ سوچیں تو بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ جو دوسری میں بینگ الون کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں سے شیئرنگ نہیں کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کسی سے فیڈ بیک مانگنا مشکل لگتا ہے؟ دو چیزوں کی درخواست کرنے یا دو چیزوں کو مانگنے میں نا آپ کنجوسی نہیں کیجیے گا. دعا مانگنے یعنی دعا کی درخواست کرنے اور فیڈ بیک کی درخواست کرنے. ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، جس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس پر کچھ اعتماد کیا جا سکتا ہے، تھوڑے سے انٹریکشن سے آپ کو اندازہ ہوا، اور لوگ اچھے ہوتے ہیں. دنیا میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑی تعداد انسانوں کی اکثریت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے سامنے جو دنیا اور سوسائٹی کا امیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، دنیا انسان خراب ہے، لوگ خراب ہیں، کوئی اعتبار. آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے انسان پہ تو ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ لگتا ہے. اللہ اکبر. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں میجورٹی میں ایسے انسان ہیں، زیادہ تر بلکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی کسی کو مارنے لڑنے کچھ، مطلب اچھے سیدھے سادے لوگ ہیں. سم ہاؤ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنی بات کیسے کی جائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کی انہیں ڈیپر ریئلائزیشن یا سینس یا کانشیسنیس نہیں ہے. تو وہ ان انٹینشنلی کسی کو بعض اوقات ہرٹ کر جاتے ہیں. لیکن دنیا میں اچھے انسان زیادہ ہیں. پتہ ہے دنیا میں بہت سارے لوگ سوسائٹی کے بارے میں ایک امیج بناتے ہیں کسی ایسے نیوز آئٹم اور نیوز رپورٹ کی بیسس پر جس کو جو بالکل ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا، اس انسیڈنٹ کو انہوں نے 4000 دفعہ براڈ کاسٹ کر دیا، اس سے سب کا ایک ذہن بن گیا، سب کو لگا پورا معاشرہ ہی ایسا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مطلب کیونکہ یہ تو خبر نہیں ہے نا کہ آج ایک دوست نے دوسرے دوست کی مدد کی، یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ دوست نے دوست کو مار دیا، یہ خبر ہے. آج استاد نے اپنے شاگردوں کو دعا دی، آج بچوں نے ٹیچر سے اپنا ایک پرسنل پرابلم پوچھا جس کا ٹیچر نے جواب دیا اور ان کو سلوشن دیا. یہ کوئی خبر تھوڑی ہے. خبر یہ ہے کہ ٹیچر نے بچوں کو مار دیا، بچوں نے ٹیچر کی پٹائی لگا دی، یہ خبر ہے. یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ لاکھوں 10 لاکھ جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ پر ایسی چیز ہوتی ہے جس کو بار بار. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سیاستدان جو ہوتے ہیں جن کو ہم نے بالکل قابل نفرت ہستی بنا لیا ہے نا، وہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنے ہمیں لگ رہے ہیں. ہوتے ہیں ان کے مسائل، جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے، یعنی برا آدمی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے، اتنا پرابلم پیدا ہوا. تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بھائی اپنا تھوڑا سا خیال کرنا ہے لوگوں کے بارے میں، کوئی گمان بنانے سے پہلے، اور دعا کی ریکویسٹ کرنا اور فیڈ بیک کی ریکویسٹ کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. آپ نے کبھی اپنے دوستوں سے دعا کی درخواست کی ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے دوستوں سے دعا کی ریکویسٹ کی ہے کبھی؟ یار میرے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں نے اپنے دوستوں سے فیڈ بیک کی ریکویسٹ کی ہے؟ فیڈ بیک. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فیڈ بیک کس چیز پر ہے، دعا کس چیز کی ہے، یہ آپ کی انٹلیکچوئل میچیورٹی طے کرے گی کہ آپ صرف نمبروں کی دعائیں کرواتے رہتے ہیں یا کوئی اس سے بڑی چیز کی بھی دعا کرواتے ہیں، یا فیڈ بیک اپنی اپیئرنس پہ ہی مانگتے رہتے ہیں، میری آج کیسی شرٹ لگ رہی ہے، ہیئر اسٹائل کیسا لگ رہا ہے، جوتا کیسا لگ رہا ہے، یہی فیڈ بیک مانگتے رہتے ہیں، یا کوئی بڑی چیز کا فیڈ بیک؟ یہ چیز بات واضح ہو رہی ہے؟ اس پہ ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے فیڈ بیک مانگوں، مگر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی نا تھوڑی ویک لگتی ہے.
اور صرف ایک اور میرا بس لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ صرف یہ ہم نے بات کی کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے, امپریس نہیں کر سکتے اس طرح. اب صرف ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں, جس طرح میری امی میرے سے جب پوچھیں گی نا کہ آج کل آپ زیادہ پڑھ کیوں نہیں رہے, ادھر ادھر گھوم کیوں رہے ہو, تو میں شروع میں امپریس کی کوئی ریئیکشن دے دوں گا, پھر وہ تھوڑا سا ہنسیں گی, پھر یہ سوال پوچھیں گے. تو جب تک کانفرنٹیشن نہیں ہوتی ہے, جب تک میں آپ کو کہتا نہیں ہونا اچھا مما بس نہ یہ پوچھا کریں میں سے, تب تک وہ رکتی نہیں. ہاں, تو اصل میں آپ نے اس سوال کو بہلا دیا لیکن اس سوال کو اٹینڈ نہیں کیا. مطلب اس سوال کو اٹینڈ, ہیومر اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہر سوال ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے ہیومر میں اڑایا جائے نا. تو جیسے اب وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بھائی اب پڑھائی کا تمہارا کیا پلان ہے, تم ایگزام کب دو گے, تمہاری اسٹڈی کیا ہوگی, کب کون سا کورس لوگے, کیا سبجیکٹ لے رہے ہو, کہاں داخلہ لوگے. تو آپ نے اس سوال کو ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا ہیومر بھی کر دیا لیکن پھر بیٹھ کے آپ نے بتایا, کیونکہ یہ ان کا کنسرن ہے, وہ بہت پریشان ہے کہ بھائی آپ کریں گے کیا. تو آپ انہیں بتائیے کہ دیکھیں یہ آپ کی پریشانی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ میں کل بھی میچ کھیلنے گیا ہوا تھا, آج بھی یہ کرنے گیا ہوا ہوں, کل سے T20 دیکھے جا رہا ہوں, تو میری حرکتیں ایسی ہیں, آپ اس وجہ سے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ میری روٹین کی وجہ سے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میں تو یہی حرکتیں کر رہا ہوں. تو اب میرا پلان لیکن یہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. آپ انہیں ایک سیٹسفیکٹری جواب دیں. یہ ایک اور ان کا ایک کویشچن ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سے فیڈ بیک مانگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یا ہمارے بارے میں یہ امپریشن جنریٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی ویک ہے. اگر آپ کا اپنا ریفلیکٹیو پروسیس نہیں چل رہا, آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس نہیں ہے, آپ اپنے ذہن سے انالیسس نہیں کرتے, اور فیڈ بیک مانگیں ضرور لیکن فیڈ بیک سے مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ فیڈ بیک کو مطلب پورے کے پورے فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. آپ اپنے ذہن سے اس کو دیکھتے ہیں, لیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ ان چیزوں سے شیٹر نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی ہمیں اپنے امیج کی اتنی کانشیسنس نہیں ہونی, تھوڑی بہت ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے واٹ پیپل تھنک اباؤٹ می, بس ٹھیک ہے, مست ہونا چاہیے, تھوڑا سا مست ہونا چاہیے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یس. وعلیکم السلام. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا ٹرسٹ کی, کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں انسان برا ہے یا انسان اچھا ہے. میرا ماننا شاید یہ ہے کہ انسان برا نہیں ہوتا, شاید اس میں خامیاں ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو بری ہو نہیں سکتی. بہت خوب. تو ہر انسان ہوتا ہے کہ وہ کسی سے شیئر کرے, کوئی ایسا قریبی بندہ ہو جس سے دل کے حالات شیئر کیے جائیں ٹرسٹ کر کے. پر ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات اپنے تک رکھے گا. ہو سکتا ہے وہ کسی سے شیئر کر لے, کہ ایسی بات یہ ہو. تو مانگنا تو اللہ سے ہے, دعا تو اللہ سے کرنی ہے, دینا تو اسی نے ہے. پر کیا زندگی میں ایسا آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کے قریب بھی ایسے لوگ ہوں جن سے آپ دل کی بات کر سکیں, اور یہ بھی یقین ہو کہ یار ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے تک رکھے گا, وہ کسی سے شیئر بھی کر سکے. تو اس کا ذرا بہت اچھا, بہت اچھا. جی, ہمیں ایسے ڈیپ ریلیشن شپس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ضرورت ہماری فیملی میں جو لوگ ہیں اور ہمارے قریبی دوست ہیں, یہ ضرورت یہ ہماری بالکل جینون نیچرل جسٹیفائڈ نیڈ ہے کہ میں اپنے دل کی بات کبھی کسی سے کر سکوں, میں اپنی پریشانی کسی کو بتا سکوں, میں اپنے بہت ہی ذاتی قسم کے معاملے کو, اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں مجھ سے وہ سمجھ نہیں آ رہا, میٹر سالو نہیں ہو رہا, تو میں کسی سے مشورہ لوں کہ یار یہ بتاؤ اس میں کیا کرنا چاہیے, مجھے اس میں نہیں سمجھ آ رہی, میں ڈسٹرب ہوں. تو یہ یعنی ہماری لائف میں بعض اوقات ایسی سچویشن آ سکتی ہے. لیکن اب اس میں, اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بندے برے نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ٹرسٹ کس پہ کیا جائے, دیکھیں ایک اور بات ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے, کسی کو غلط نہ سمجھا جائے, یہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن جو ٹرسٹ کرنا ہے, اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بندے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس بندے کو جانتے ہوں. پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان نون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب ہم ان نون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یعنی ان نون کو اپنی پرسنل اسٹف شیئر کر لیتے ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. یعنی ہر انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں, جو آپ بالکل صحیح بات بیان کر رہے ہیں. آپ اس کی کیپیسٹی, جب آپ کو اس کی کیپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی چیزوں کو ہولڈ کر سکتا ہے, اتنی چیز آپ اسے پکڑا پاتے ہیں. تو ہم انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات پہ مشورہ بھی کر سکتے ہیں, ان کو اپنا پرابلم شیئر بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کے کرنا چاہیے. جس بندے کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہے, جس کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اب جا کر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس کی یہ کیپیسٹی ہے اور اس کے اوپر میں اس سے یہ بات شیئر کروں گا تو یہ چلے گا. لیکن اگر ایک بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو میں کوئی بات بتاؤں گا اور وہ یہ ہولڈ نہیں کر سکتا,
اس کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ ڈیٹا جو ہے نا، یہ اگر ڈیٹا میں نے اسے دیا، یہ پھر نشر ہو جائے گا خبر نامہ، تو پھر آپ یہ رسک نہیں لیں. آپ کو پتہ ہے، آپ مطلب آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پرابلم لوگوں کی لائف میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی ان نون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یا جس کو جانتے ہیں اس کی کیپیسٹی کا خیال کیے بغیر اس کو کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، تو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. جی ہاں، کبھی کبھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن وہ دل پہ بوجھ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، آپ اسے لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے تفصیل سے لکھ سکتے ہیں، کھل کے لکھیں. یہ جو لکھیں گے اس سے ہوگا کیا کہ جو چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے ایک کلیئرٹی حاصل ہو جائے گی. جو آپ کی تھاٹس بہت ادھر ادھر جا رہی ہیں ان کو ایک چینل ملے گا، آپ اس پہ ایکسپریس کریں گے، آپ اس پہ ری تھنک کریں گے. جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا آپ اسے ری وزٹ کریں گے. یہ ایکسپیرینس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کام کو کرنے کے بعد ایک اور ڈیپر لیول کا انالیسس کر سکتے ہیں. میں کس چیز کا بوجھ محسوس کر رہا ہوں، میں کیوں بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے کیا فیئرز ہیں، وہ فیئرز کتنے جسٹیفائیڈ ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. مطلب بعض اوقات انسان ایک ایسے فیئر میں مبتلا ہوتا ہے جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہوتی نا، مطلب بس ویسے ہی گھبرایا ہوا ہے، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو وہ جب اپنے ذہن کو کھول کے دیکھتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے ساتھ وقت گزار کے یہ چیزیں سولو کر لیتا ہے. دوستوں میں آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دوست تو بہت اچھا ہے لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. بہت اچھا دوست ہے، ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ ہے، لیکن ابھی میں اس کو کچھ بتاؤں گا یہ ایک دم، یعنی بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنا پرابلم بتایا، آپ تو نہیں رو رہے تھے، دوست رونا شروع ہو گیا. آپ نے کہا یار کیا ہو گیا، تجھے اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ تم رونا شروع ہو جاؤ. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اپنے دوست کو پرابلم بتایا، آپ پریشان تھے، اب آپ کی پریشانی یہ ہو گئی کہ وہ بھی پریشان ہے، اس کو کیسے ہینڈل کروں، اور خود تو پریشان تھا ہی. زیادہ تر لوگوں کی لائف میں یہ مسئلہ اپنی امی کو پریشانی بتا کے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پہلے میں اکیلا پریشان تھا، میں نے امی سے شیئر کیا، اب امی بھی پریشان ہیں اور رونا دھونا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کو بھی سنبھالو، اپنی پریشانی کو بھی، یا اللہ کہاں پھنس گیا. یہ ہوتا ہے کبھی. کیپیسٹی یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی بڑی چیز برداشت کر لیں گے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی جی سر بیسیکلی میرے ساتھ اتنا بہت ہوتا ہے کہ میرا کوئی بھی ایکسپیرینس میں اپنے ساتھ شیئر کروں تو بجائے وہ مجھے سمجھانے کے وہ خود یا تو رو پڑے گا یا وہ ڈپریشن کے فیز میں چلا جائے گا. دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی انسان ہے اور اسے کوئی آپ کے ساتھ غلطی ہو گئی ہے، فار ایگزامپل یو بوتھ یور فرینڈ، آپ نے کوئی غلطی کر دی، اس کے بعد آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ نے اس کو آرام سے بتا دیا، لیکن پھر اگر وہ انسان آپ کو بار 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 انسسٹ کرے، اپنی غلطی جاننے کے باوجود وہ آپ سے اپولوجائز نہ کرے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی ریلیشن اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو آپ اپولوجائز کر لو، مان لو میرا فالٹ ہے. اگر وہ اپنا فالٹ بھی نہ مانے، وہ آپ کے پیچھے بھی لگ رہا ہے، آپ نے اس کو ہیومر سے بھی سمجھا دیا، مذاق سے بھی، غصے سے بھی، تو ایسے انسان کا کیا حل ہے؟ چلیں، میں آپ کے دو سوال، بہت شکریہ، بہت اچھا. دو باتیں. پہلی بات جو آپ نے فرمائی، بعض اوقات میں کسی سے اپنا پرابلم شیئر کرتی ہوں، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ جو بات ہے بڑی اہم. دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک انتہائی پرسنل قسم کا کوئی ایسا چیلنج ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے کبھی ایسا ضرورت ہمیں نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کر لوں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ دل بھی ہلکا ہو جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے مشورہ بھی مل جائے. ٹھیک ہے، آپ اس وجہ سے کہیں جاتے ہیں. دو چیلنجز آ رہے ہیں. ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، یعنی بہت ہی سیویئر قسم کا ریلیشن شپ کرائسس ہے. واقفیت سینکڑوں لوگوں سے ہے، تعلق ایک سے بھی نہیں ہے. یہ ہے المیہ جدید دنیا کا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات دو چار لوگ ہوتے ہیں، بڑا گہرا دوست ہے، ابھی بلاؤں گا ابھی آ جائے گا، یہ کہوں گا یہ میرے لیے یہ کر دے گا، سب دل و جان سے اپنی قربانی بھی دے گا، سپورٹ، لیکن کیپیسٹی نہیں ہے.
میں مسئلہ مطلب اسے مسئلہ بتاؤں گا, اس کی بھی نیند اڑ جائے گی. اب یار اس سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتا یار تیری نیند اڑے, تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا, مطلب تیری کیپیسٹی, تو بہت اچھا ہے, بڑی محبت کرتا ہے, میرے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. بات کلیئر ہو رہی؟ یا تو وہ سب کو بیان کر دے گا, کیپیسٹی نہیں نا, ہولڈ نہیں کر سکا, یا خود ہی ڈپریشن میں چلا گیا, یہ والی چیز. یعنی میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچے نے کانٹیکٹ کیا, اس نے کہا کہ سر میرا ایک بہت گہرا دوست ہے جس کو بہت عرصے سے سوسائڈل انٹینشنز ہو رہی ہیں, اور وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور وہ بالکل سیریسلی اور یہ کر رہا ہے, پچھلے دنوں وہ یہ لے کر آ گیا, وہ لے کر آ گیا, ایسا اس نے پلان کر لیا, اور اس کو کسی طرح پتہ لگ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کی مطلب اپنے دوست کی امی اور ابا کو بتا دی. تو پہلے جب امی ابا کو نہیں بتایا تھا تو صرف تھاٹس تھیں, جیسے ہی امی ابا کو بتایا اب یہ اس طرح کی حرکتیں اور زیادہ اس کی بڑھ گئی, کیونکہ امی ابا کی کیپیسٹی نہیں تھی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور تو یہ ایک الگ مسئلہ, یہ ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے. ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے آس پاس, ہمارے اپنے جاننے والوں میں تو نہیں, لیکن کیا آس پاس ایسے لوگ ہیں جو صاحب علم ہوں, ایسے لوگ ہیں جو ان حوالوں سے کچھ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم مطلب اس کے لیے کوئی اگر پروفیشنل ہیلپ چاہیے یا کوئی اور ایک نیکسٹ لیول پر چاہیے تو ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم ہے, اگر کوئی بہت ہی سیویئر قسم کا کوئی پرابلم. تو یہ تو آپ کی پہلی والی بات کا ہے, ٹھیک ہے. ان بندوں سے اتنا ہی ڈیٹا شیئر کریں جتنے کو وہ ہولڈ کر سکیں. زیادہ زیادہ آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ کا بچہ بہت پریشان چل رہا ہے, آپ نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو معاف کر دیا, یا ایک بندے کے ساتھ میں نے اسے کمیونیکیٹ کر دیا بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی, لیکن وہ پھر بھی وہی کر رہا ہے اور 10 دفعہ وہی کر رہا ہے. سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ بہت کامن ہے. یہ آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ میں نے اتنی دفعہ اسے منع کیا تو اب یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. یہ پرابلم اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ گول بنا لیا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا تو پرابلم سالو ہوگا. میری بات کو سمجھیے گا. میں اس کے لیے کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس ایگزامپل کو سوچیے گا. آپ میں سے کوئی کبھی کسی ایسی کرسی پہ بیٹھا ہے جس میں کوئی کیل ویل نکلی ہوئی ہو؟ فرض کیجئے کہ آپ ایگزام دینے کے لیے انٹر ہوئے ہیں ایگزامینیشن ہال میں, اور 2 گھنٹے کا ایگزامینیشن پیپر ہے, اور آپ کو ایک ایسی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے, بیٹھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کے سائڈ میں ایک چھوٹی سی کیل ہے, اور وہ کیل آپ کو چبھ بھی سکتی ہے. پہلی دفعہ آپ بیٹھے تو وہ کیل ہلکی سی آپ کو اس نے چبھ گئی, لیکن اب آپ نے دیکھ لیا اچھا یہ کیل ہے. واٹ وڈ یو ڈو؟ یہ پوری سچویشن کو سمجھیے گا. ہم کیل سے لڑنا شروع ہو جائیں گے, ہم کرسی کو ٹھیک کرنے لگیں گے, ہم کرسی میں سے کیل نکالنے کی کوشش کریں گے, وہ کیل نکل ہی نہیں رہی, وہ تو 10 سال پرانی کیل ہے. کیل ابھی تھوڑی گئی ہے, وہ کب سے گئی ہوئی ہے, اندر تک گئی ہوئی ہے, بہت اندر سے باہر نکلی ہے, تھوڑی سی جو نکلی ہے وہ تو تھوڑی سی ہے, 1 سینٹی میٹر سے بھی کم باہر نکلی ہوئی ہے, 4 سینٹی میٹر اندر ہے, 0.5 سینٹی میٹر باہر ہے. پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ واٹ وڈ یو ڈو؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو ری پوزیشن کریں گے. آپ کہیں گے یار چھوڑو اس کو, میں آیا کس لیے ہوں, مجھے امتحان دینا یار. یہ پرچہ اٹھائیں گے, آپ اسے دیکھیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنے کام کو فوکس کریں گے تو بھول جائیں گے کہ کوئی کیل ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو تو فیل بھی نہیں ہوگا, برا بھی. آپ اپنے آپ کو ری پوزیشن کریں گے, آپ کہیں گے all that I need to do is to learn how can I and the keel coexist peacefully. Peaceful coexistence. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا اور اب آپ پرچہ کر رہے ہیں, اور کبھی 2 گھنٹے میں 1 آدھ دفعہ دوبارہ ٹچ ہوئی تو آپ کو ارے ہاں بھول ہی گیا تھا, یہاں تو کیل بھی ہے, چل کوئی بات نہیں, نیور مائنڈ, بیئر ود اٹ, اور آپ اپنا کام کریں گے اور آپ وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, اگر یہ ایک
مطلب سائیکالوجی کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک ٹیسٹ ہم ڈیزائن کریں اور ہم کہیں کہ سب بچوں کو ایک امتحانی ہال میں بٹھایا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی کیل ہے ان کے چیئر میں, اور یہ اسٹڈی ہو رہی ہے, کیمرے ویمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ 100 بچے جو ہیں ایگزامینیشن ہال میں پیپر دے رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو کیل سے الجھتے رہتے ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں جو یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ریپوزیشن کر لوں, کتنے بچے ایسے ہیں جو ریپوزیشن نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میں تو کرسی پہ ایسے بیٹھتا ہوں, میں تو ایسے ہی بیٹھوں گا. اگر تم ایسے بیٹھتے آ رہے ہو اور ایسے ہی بیٹھتے ہو تو پھر ایسے تمہیں ملتا رہے گا. کلیئر ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی لائف میں ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ڈیفالٹ یہ ہے, آپ ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں, لیکن بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں ایسے نہیں ہونا, یہاں ایسے کی جگہ ایسے ہونا ہے. اور ہم کچھ کوشچنز اور لے سکتے ہیں. جی بیٹا. جی تین سچویشنز ہیں. بعض اوقات سوال ٹھیک ہوتا ہے اور ہم انجسٹیفائڈ ہوتے ہیں اس سوال کا برا ماننے میں. یہ ایک سچویشن ہے. ہمیں بہت آبجیکٹیولی اور کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ ایک سوال جو اس کا تھا, میں اس کا کیا مجھے اس کا برا ماننا بھی چاہیے تھا یا نہیں ماننا چاہیے تھا. یہ پہلا سوال. بات سمجھ آ رہی؟ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ سوال کرنے کا انداز, سوال کرنے کا کانٹیکسٹ, اس سوال کو اس طرح سے سب کے سامنے ایسی سچویشن میں نہیں کرنا چاہیے تھا. جس مینر میں وہ سوال مجھے کیا گیا, وہ سچویشن اور وہ طریقہ اور وہ ٹون اور وہ لہجہ, مجھے اس سے تکلیف ہوئی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جس بندے کو ہم ناپسند کرتے ہیں ہم کسی ڈگری پہ اس سے بائسڈ ہوتے ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک صحت مند نفسیات کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اسے بیسک لیول پر انسان اچھے لگیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس بندے کو ہم نے بس ایک کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کبھی وہ صحیح بات بھی کر رہا ہو, لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ بندہ. تو ان تینوں میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ سوال کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے سوال ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہو سکتا ہے سوال ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سوال غلط ہے, ہو سکتا ہے صرف اس کا انداز غلط ہے, اور ہو سکتا ہے بندے کے حوالے سے ہم کچھ بائسڈ ہیں. تو پہلے تو ہم یہ جائزہ لیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سوال آپ کسی سچویشن میں ہیں, آپ اس سوال کا بہت برا مانے بغیر ایک جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. آپ پہ لازم نہیں ہے کہ جو آپ سے جو سوال کرے آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیں. وہ دوسرا آدمی بد تہذیب آدمی بھی ہو سکتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, غلط آدمی بھی ہو سکتا ہے, بالکل غلط قسم کی پرسنل معلومات آپ سے کیوں لے رہا ہے. تو آپ اس کو یہ جواب دیجیے, ایکسکیوز می, آپ کو اس سے کیا مطلب. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, پولائٹ مینر میں کہہ سکتے ہیں, اچھے انداز. دیکھیں اس میں جو گول ہے وہ یہ ہے, نہ تو خود اپنے آپ کو ولنریبل بنائیں اور نہ اپنے ریلیشن شپ کو خراب کریں. ہر طرح کے انسان سے ایک منیمم بیسک لیول آف ریلیشن شپ, یعنی ایک ریلیشن شپ ایسا نہ ہو کہ بس اب ایک دم بالکل ہی اب وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ہیلو ہائے دعا سلام زندہ رہے, اور خود میں بھی اپنے آپ کو مطلب ٹھیک رکھوں. تو اس کے لیے میرے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے, میرے پاس یہ کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے کہ میں اس سوال کو کیسے ہینڈل کروں. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا. جی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کی بات آپ کو ٹریگر کرے گی اور آپ ان کو شیئر کریں گے, تو یہ بیٹر ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں یا پھر آپ اپنا لیں گے. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال. دیکھیں بیٹا, ایک چیز آپ سمجھیے, چھوڑنے کا آپشن اتنی آسانی سے ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے.
میں بتاتا ہوں, میں سمجھ گیا وہ آپ کو اسپوائل کر رہا ہے. اب اس میں صرف یہ کیا جائے, بعض اوقات ہم تھوڑا سا ڈسٹینس لے سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل, یعنی کچھ لوگ, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, آپ کا ایک مزاج ہے, آپ کا ایک ذوق ہے, آپ کی آپ کے اپنے کچھ انٹرسٹس ہیں, ٹھیک ہے, کسی اور لڑکی کے کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے شوق, آپ کی دلچسپیاں اور اس کے شوق اور اس کی دلچسپیوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے سے مختلف بندے کے ساتھ تعلق بنانے کی کیپیسٹی زندہ رہنی چاہیے. تو ہم ایک سوال اپنے ساتھ یہ کریں, لکھیں اس سوال کو. سوال یہ ہے کہ میں ایسے کتنے بندوں کے ساتھ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور ایک بیسک لیول آف ریلیشن شپ میں ہوں, دوستوں میں, جاننے والوں میں, جو میری سوچ, میرے اسٹائل, میری میرے انٹرسٹ سے ان کا انٹرسٹ میچ نہیں کرتا. یعنی میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں نا, میں فلاں ہماری فیملی فلاں مسلک کو فالو کرتی ہے, وہ فلاں مسلک, لیکن آئی ہیو ویری گڈ ٹرمز ود دیم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں, آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو غلط سمجھتے ہیں اس سے جو بندہ محبت کرتا ہے اس بندے سے بھی آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ. میں ایک بہت ایکسٹریم سچویشنز بتا رہا ہوں. یہ کیپیسٹی ہمارے اندر زندہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایسا چلے گا, زندگی ایسی ہوتی ہے. ریلیشن شپ رب کریم کی طرف سے اس دنیا میں جو ٹیسٹ ہے نا ہمارا, اس کی شکل ہے ریلیشن شپ. اصل جو ٹیسٹ ہے وہ ریلیشن شپ ہے. اور بہت سارے ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں, ابا جان, اماں جان, دادا جان, خالہ جان, ماموں جان, بھائی بہن, ان سے ریلیشن شپ, مطلب بڑا گناہ ہے اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا. بڑا گناہ, چھوٹا گناہ کی بات نہیں کر رہا, بڑا کبیرہ. تو اب لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی آپ کی شخصیت, آپ کی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت محبت اور پولائٹنس کے ساتھ ریسپیکٹفلی اسے کمیونیکیٹ کر دیں. آپ تھوڑا سا ریلیشن شپ بچانے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں, لیکن ریلیشن شپ ختم کرنے کا آپشن ذہن میں نہیں, مطلب اس آپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس آپشن کو نکال کے سوچتے ہیں نا, تو ہماری کریٹو پوٹینشیل ایکسرسائز ہوتا ہے اور ہم کوئی سلوشن سوچتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی؟ میں لوگوں کو جانتا ہوں انتہائی مشکل قسم کے باس کے ساتھ 17 سال سے زندہ ہے, جاب کر رہا ہے, اور اس سے کم مشکل ابا جان یا اس سے کہیں آسان فیملی میں کوئی اور اسپاؤس یا کسی اور کے ساتھ نباہ نہیں کر رہا. میں ایسے کئی کیسز کو جانتا ہوں, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھو جتنا لیوریج تم کسی غیر کو دے رہے ہو اس سے زیادہ تو تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ ہے اس کو تو دینا چاہیے نا. مطلب وہ تمہیں پبلک میں انسلٹ کر رہا ہے اور تم 11 سال سے جاب کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ تمہیں پیسے چاہیے. مطلب وہ ظاہر سی بات ہے تمہاری اکانومی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, ابا جان آئیڈیلی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, دے مسٹ بی ریسپیکٹفل, اور اسپاؤس بھی ریسپیکٹفل ہو, سب لوگ ٹھیک ہوں. کلیئر ہو رہی بات؟ جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا, وہ جان بوجھ کے تنگ نہیں کر رہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے انٹینشنلی مجھے ستانے کے لیے ایسے کرتے ہیں. کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کوئی ستائے کسی کو. بس اس میں جو وہ جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا نا کہ انسان برا نہیں ہوتا, نیچر کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچیں کہ اس کی نیچر ایسی ہے. بس یہ کہیں بس ٹھیک ہے, سم ہاؤ اسے بھی نہیں پتا, وہ اس طرح کر جاتا ہے. آپ بہت پولائٹ مینر میں اسے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے نا, مجھے جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ بات آپ اپنی والدہ اور والد کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں بڑی حکمت چاہیے, بہت حکمت چاہیے. پہلی بات تو یہ, آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ وہ چینج ہو جائیں گے. وہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد ہیں, ٹھیک ہے. کسی بچی کے ساس اور سسر بھی ہو سکتے ہیں چینج, مطلب یہ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ وہ چینج ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات ہم انہیں کوئی بات بتا سکتے ہیں, کیسے بتانی ہے, کس سچویشن میں بتانی ہے, آرگیومنٹیشن اور کانفلکٹ کو ایوائڈ کرتے ہوئے بتانی ہے, ہیپی مومنٹ کے اندر کسی اس کو پہلے سے سوچنا ہے کہ میں کسی موقع پہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کو ایسے کہوں گی اور وہ برا نہ مانے. اس کے اوپر پوری ورکنگ کر کے پھر مطلب ایک بہت سیف شاٹ آپ کھیلیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی اس نے کوئی بات کہی ادھر ٹھک سے, ہم نے ادھر ہی ڈائننگ ٹیبل پہ صبح ناشتے میں ہی انہوں نے ایک بات کہی, ہم نے بھی 2 باتیں کہیں.
تو وہ ہوتا ہے لڑائی. کلیئر ہو رہی؟ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اس کو سوچنا بھی چاہیے کہ وہ ایک انالیسس یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے, مطلب تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. اصل میں یہ جو چیز ہے نا, وہ سچویشن کیا ہے, کیا وہ واقعی ایسا میٹر ہے جس میں آپ برا مانیں. دیکھیں بعض اوقات بہت سے لوگوں کا برا ماننا جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے, اور بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں برا ماننا جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. کلیئر ہو رہی ہے میری بات؟ تو ہمیں پہلے تو آبجیکٹیولی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بات کا میں برا مان رہی ہوں اس کا مجھے برا ماننا بھی چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. سر جیسے آپ نے کہا کہ ہم کبھی ٹائم آتا ہے کہ ہم پھٹ گئے ہوتے ہیں اندر سے, تو وہ اسی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو آہستہ سے کام بھی ٹھیک کر کے تنگ آ جاتے ہیں کہ بس اب وہ نہیں ہوگا, تو ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اس چیز کو بہت تفصیل ہے, یہ جو پورا موضوع ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہے. ہم ایک جملہ کہتے ہیں اپنے اوپر کام کیجئے, اس کی بہت ڈیٹیل ہے, اور یہ ایک لائف لانگ پروجیکٹ ہے, اور اتنا مزیدار پروجیکٹ ہے. جب آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا پروجیکٹ اتنا انگیجنگ نہیں لگے گا جتنا اپنے اوپر کام کرنے والا پروجیکٹ آپ کو لگے گا. یہ ERDC کا جو اس پر یعنی اس کے اوپر ERDC کا بہت کام ہے. یعنی پچھلے 27 برس سے میں یہ والا جو ہمارا کام ہے نا, یہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ اس کے اوپر ابھی تو انیشیل لیول پہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ہمارا جو ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر بہت سارے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں, پورے ورک شاپس پڑے ہوئے ہیں, پورے ڈیٹیل پروگرامز پڑے ہوئے ہیں. آپ اس کو دیکھیے, اپنے ٹیمپرامنٹ کو کیسے بہتر کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کیسے کریں. ہمارا ایک پورا ایک گول ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ نہ برا مانوں نہ برا ماننے دوں. اس پہ کیسے کام کیا جائے گا؟ اور یہ برا نہ مانوں اور برا مطلب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, کیا مجھے برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہمارے یہاں کام. اس کو آپ ذرا نکال کے دیکھیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ کو سولوشنز ملیں گے انشاءاللہ. جی بیٹا. جی سر یہ ہم کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں, لائک ہمیں ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. کبھی ہمیں ایسی سچویشن میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ ہم لائک کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جن سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہرٹ ہیں, اور لائک وہ ہماری سچویشن جس میں ہم سوری نہیں کر سکتے کیونکہ لائک وہ سچویشن ہوتی ہے لائک وہ ہر کوئی فیس کرتا ہے نا, فیس کرتا ہے لائک, تو وہ بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے ہماری اس مطلب اٹینشن سے یا ہماری اس ایکٹ سے, تو ہم سوری بھی نہیں کر سکتے. اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے کہ وہ بندہ جو ہرٹ ہوا ہے ہم اس سے اپنا ریلیشن شپ پھر بہتر کر لیں؟ میں اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ بتا دیتا ہوں. عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم بہت فرینک ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, بہت بے تکلفی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سے اپنی ڈیلنگ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر ایک ایسا بندہ ہوتا جس سے میں اتنا فرینک اور اتنا فری اور اتنا کلوز نہیں ہوتا, تو پھر مجھے اس کو یہ بات کہنی ہوتی تو کیسے کہتا. ہم اس طرح سے اگر کہیں گے تو بہت اچھا ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کبھی مطلب ہم رسپیکٹفل نہیں رہتے, ہم بڑا ایک دم بلنٹ ہو جاتے ہیں, جو اندر چل رہا ہے ٹھک کر کے بول دیا. ارے بھائی ریلیکس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے, آپ 40 ڈیز کی ایک ایکسرسائز کریں, اور یہ کریں کہ وہ بندہ جس کے ساتھ بڑی گہری دوستی اور اب یہ وہ برا مان جاتا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میری اس سے اتنی اسٹرانگ ریلیشن یا اتنی فرینکنیس اور اتنی کلوزنیس نہیں ہوتی تو, اور ایک بالکل ان نون بندہ ہوتا, تو میں اس سے کوئی بھی بات کیسے کہتا. اس سے میں اگر کہتا ہو میرے ساتھ چائے پیو تو کیسے کہتا, مجھے تم سے یہ چیز چاہیے تو کیسے کہتا, کس بات کا برا نہیں مانتا, کس بات کا برا مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے فارمل ہو جائیں, آپ اس سے بالکل فری رہیں, لیکن بس اس کا خیال, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوست سے بالکل دور ہو جائیں. جیسے ہم ہوتا ہے نا, کبھی دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بات ساری کرنی ہے, دوستی پوری کرنی ہے, ساری چیزیں, کھیلنا جانا, یہ وہ, ملنا, تفریح, سب چیزیں کریں, لیکن بس یہ خیال کریں کہ اگر یہ نیا بندہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیسے کرتا,
وہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری, اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم مجھے ہر وہ بندہ جو میری زندگی میں ہے اور جو اچھے لوگ ہیں مجھے ان کے حق میں مطلب ایک اچھا بنائیے اور لوگوں کو بھی میرے حق میں اچھا بنائیے. یہ اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. جی فرمائیے. جی سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی بتائیے. سر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں, مطلب سب کے ساتھ اچھا کریں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, بالکل یہ بات کا بھی خیال رکھتے ہیں, پھر بھی آپ کو اندر سے ایک ٹینشن ہے, ایک عجیب سی بے چینی, اور آپ کو کسی سے بات کرنے کا دل نہیں ہے, کسی سے ملنے کا دل نہیں ہے, کہیں جانے کا دل نہیں ہے. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. چونکہ جنرل سوال ہے, میں ویسے اس کے اسپیسیفک سلوشنس کے لیے اسپیسیفک کویسچنس چاہوں گا, لیکن آپ کوئی ایسا کانٹینٹ, یعنی اس وقت یہ بہت بڑا پرابلم ہے, ویژول فارم میں, ویڈیوز کی فارم میں, نیوز آئٹمس کی فارم میں, لٹریچر کی فارم میں, جو ڈپریسنگ ہے اس کو تو ہٹا دیں. ٹھیک ہے, یعنی غالب میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں اور بھی بہت سارے شاعر ہیں, لیکن میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ابھی ان دنوں آپ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز تو یہ, ہاں بتائیں. اچھا نہیں, یہ اس وجہ سے ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بس ٹھیک ہے انسان ہے وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی سے اس طرح کے انسیڈنٹس کا مشاہدہ ختم ہو جائے, بس ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ چڑیا ہے, ایک اینیمل ہے یا کوئی انسان ہے اور اس کے ساتھ ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے, تو آپ بالکل اسے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے انسانوں کو ان سب چیزوں سے ہٹ جائیں, مطلب میں ہی نہیں کہہ رہا, لیکن وہ جو ناولز ہیں یا وہ کوئی ایسا کانٹینٹ ہے, میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے نکلیں. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بایوگرافی پڑھنا شروع کریں جو بڑی مطلب لائیولی, اچھی, کسی اچھے انسان کی, اور انسان بہت ہیں دنیا میں, مطلب یہ بہت سارے لوگ ہیں, اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. ہمیں اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ گولی ہے اینٹی ڈپریسنٹ, اور آپ نے آدھی صبح اور یا ایک رات میں لے لیں, ایک اس وقت لے لیں یا ایسے کر لیں, لوگ یہ کھا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ اپنے جاننے والوں میں کسی بندے کے ساتھ کچھ وقت گزاریں جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے, یا جس کو آپ, اور جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کی محبت کو ایکنالج کریں. آپ جائیں, اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں, اس کی محبت کو اس کو فیل کریں کہ وہ آپ سے کتنی اچھی توقعات اور محبت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں, اس کا برا نہیں مانیں. اور اچھا کانٹینٹ, اپنے انٹلیکچوئل پروسیسنگ کے لیے اچھا کانٹینٹ نکالیں. مطلب وہ خود, مطلب آپ کو بہت سی اچھی چیزیں ملیں. اچھے کانٹینٹ کا مطلب فنی کانٹینٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوکس کی کامکس پڑھنا شروع کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میننگ فل کانٹینٹ, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مزریز بھی ہوں, لیکن وہ ایک بہت پازیٹیو, مطلب اس کے اندر وہ ایک, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھیں گے تو اس میں تکالیف بھری ہوئی ہے نا, لیکن امید کا منبع ہے نا وہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے پوری کائنات کے لیے امید پیدا کر رہی ہے نا. ان کے جو لیسنز ہیں آپ کو بہت کچھ اس میں سے ملے گا, لیکن اس میں شہادتیں ہیں, اس میں شعب ابی طالب ہے, اس کے اندر زخم ہیں, اس میں تکالیف ہیں. ڈپریس نہیں ہوگا انسان. چلیں, آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے لیے کسی خیر اور کسی فائدے کا باعث ہو, اور آپ کے ٹیچرز کو اس چیز کا اجر ملے جو آپ اس سے اپنی زندگی میں کریں گے, وہ ان کے لیے بھی آپ صدقہ جاریہ بنیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.